السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس قرآن کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 148 تک ہماری بات ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 149 پر آج بات ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے ان لوگوں کی پیروی کی جو ایمان کا انکار کر چکے ہیں، حق کا انکار کر چکے ہیں، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر واپس پلٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تب تم خسارہ اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ ناظرین، اب اس کی پہلے مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی مفصل تفسیر کی طرف سفر کریں گے۔ مختصر تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کے دو پہلو ہیں۔ آیت کا ایک اطلاقی پہلو ہے کہ آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر صرف آیت کے مفہوم پہ نظر ڈالیں تو وہ یہ ہے کہ اے مومنو، تم نے اپنے تمام امور اور معاملات میں، اپنے ان تمام امور اور معاملات میں جن میں شرعی رہنمائی درکار ہوتی ہے، کافروں کی پیروی ہرگز نہیں کرنی، کیونکہ یہ لوگ تمہیں کافر اور مرتد بنا دیں گے، اور یوں تم ہمیشہ کے لیے گھاٹے اور خسارے کا شکار ہو کر ابدی نامراد ہو جاؤ گے، ابدی نامراد بن جاؤ گے۔ یہ ہے آیت کا اطلاقی پہلو۔ ربط قرآن کا حسن ہے، لیکن ربط قرآن ضروری نہیں ہے مفسرین کے ایک بہت بڑی تعداد کے نزدیک۔ اس لیے میں آیت کے اطلاقی پہلو کو بھی جہاں ضرورت ہوتی بیان کر دیتا ہوں، آیت کا اطلاقی پہلو بھی اور سیاقی پہلو بھی۔ یہ میری اصطلاح انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ سیاقی پہلو سے مراد یہ ہے کہ آیت کا وہ مفہوم جو سیاق و سباق کا تقاضا ہے۔ دونوں مفاہیم میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اطلاقی مفہوم سے ایک ضابطہ نکلتا ہے اور سیاقی مفہوم اس ضابطے کی مزید تشریح کر دیتا ہے، بس ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں آیت کے سیاقی پہلو کی طرف۔ آیت کا سیاقی پہلو یہ ہے کہ اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ رسول اللہ کی ہمراہی میں کفار سے برسر پیکار ہو، کیونکہ آیات میں سارا غزوہ احد کی بات چل رہی ہے، اور اس سے پہلے وہ بات بھی ہو چکی ہے کہ تم گزشتہ امتیں اپنے نبیوں کی معیت ہمراہی میں جہاد کرتی رہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو آیت کا سیاقی پہلو یہ ہے کہ اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ رسول اللہ کی ہمراہی میں کفار سے برسر پیکار ہو، اور ابھی تم سن چکے ہو کہ گزشتہ امتوں نے بھی اپنے انبیاء کی ہمراہی میں کلمہ حق کی سربلندی کی خاطر کافروں سے جہاد کیا ہے، جو شریعت کے مزاج کے ساتھ ساتھ عقل سلیم کے بھی عین مطابق ہے کہ ظلم کو قوت و طاقت کے زور پر جڑ سے اکھیڑ دینا چاہیے۔ بس کلمہ حق کی خاطر اپنے تن من دھن کو قربان کرنے والے اور خدائی اطاعت کی راہ دکھانے والے اہل ایمان ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی اطاعت ہو سکتی ہے، نہ کہ وہ کھلے کافر جنہوں نے حق کو دبانے کے لیے سر اٹھایا اور جن کی اطاعت اور پیروی کا بالآخر نتیجہ کفر و ارتداد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ اسی طرح چھپے کافروں کی بھی پیروی نہیں ہو سکتی جو اپنے مذموم مقاصد کی خاطر اللہ اور رسول اللہ کے طے شدہ فیصلے پر تنقید اور اصحاب رسول کی مسلسل تغلید کر کے
اپنے کفر و نفاق کو بے پردہ اور بے نقاب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جن کا تذکرہ آئندہ کی آیات میں تسلسل کے ساتھ اور کھلے کافروں کے تذکرے کی نسبت زیادہ وضاحت کے ساتھ۔ اب سبق کیا ملا جی؟ کہ مطاع مطلق انکنڈیشنل جو اطاعت ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ رسول، اصحاب رسول اور صلحاء امت کی اطاعت بھی دراصل اطاعت الہی کے لیے ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 کی مختصر تفسیر ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت کی طرف چلتے ہیں مفصل تفسیر کے عنوان سے، جس میں اس کے سارے سیاق و سباق اور آگا پیشہ انشاءاللہ ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ ہم ذکر کریں گے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان شدید جانی نقصان سے دوچار ہوئے اور فتح یابی سے محروم ہو گئے، تو جہاں کفار نے لنا عزا ولا عزا لکم کا مشرکانہ نعرہ بلند کیا، یعنی ہم عزا والے ہیں تم عزا والے نہیں، یعنی ہمیں تو عزا جیسی بزرگ کی مدد حاصل ہے، تمہیں عزا کی مدد حاصل نہیں ہوئی، اس لیے تم نے نقصان اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان شدید جانی نقصان سے دوچار اور ملتی ہوئی فتح سے محروم ہو گئے، تو جہاں کفار نے لنا عزا ولا عزا لکم کا مشرکانہ نعرہ بلند کیا، وہاں مسلمانوں کی صفوں میں موجود منافقین نے اسلوب بدل کر سرعام مسلسل تنقید اور تغلید شروع کر دی کہ ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو جان و مال کا یہ شدید ترین نقصان ہرگز نہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ تشریحات آگے آ جائیں گے اپنے وقت میں۔ منافقین کی یہ مسلسل تنقید آئندہ کی آیات نمبر 154، 156، 162، 167، 168 میں اپنی پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ بہرکیف شدید جانی نقصان کے بعد کھلے عام مسلسل تنقید اور تغلیط کہتے ہیں کسی بات کو کسی کو غلط کہہ دینا، ٹھیک ہے، اب یہ اردو بھی سمجھانی پڑ جاتی ہے، اگرچہ عربی کا لفظ ہے تو بھائی تنقید بھی تو عربی کا لفظ ہے۔ باہر کے شدید جانی نقصان کے بعد کھلے عام مسلسل تنقید اور تغلید کرتے چلے جانا اس قدر تباہ کن اور زخموں سے چور اصحاب رسول کے ایمان پر اس قدر کاری اور برموقع وار تھا کہ جوابی کارروائی کے طور پر قرآن کریم نے سب سے پہلے زیر نظر آیت میں، آیت نمبر 149 جس پہ ہماری بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو چوکنا کر دیا کہ اگر تم ان منافقین کی تنقید اور تغلید پر کان دھرو گے تو یہ بدخواہ لوگ تمہیں واپس کفر و ارتداد کے اندھیروں میں دھکیل دیں گے۔ اور پھر بعد کی مسلسل اور متصل آیات میں منافقین کی اس مسلسل تنقید اور تغلید کو نشانے پر رکھ کر اور اسلوب بدل کر اس تنقید و تغلید کی جوابات دیتے ہوئے نہ صرف تنقید و تغلید کی دھجیاں اڑا دیں، بلکہ یوں مسلمانوں کے ایمان کی گواہی، ایمان کا تحفظ، دلجوئی اور تسلی و تسکین کا سامان بھی کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو اتنا جلال آیا کہ پہلے فتویٰ اللہ نے جاری کیا کہ ان بدخواہ منافقین کافرین سے دور رہو، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ پھر جو یہ غزوہ احد کے شدید نقصان کے بعد جس طرح مسلمانوں کے ایمان پر وار کرتے رہے اس کا ذکر بھی کیا قرآن کریم میں۔ چلتے ہیں جی، اب کچھ توجہ طلب امور ہے، نمبر وار میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ آج کل کے حالات جن میں منافقین آہستہ آہستہ تسلط حاصل کرتے ہیں اور مسلمان معاشرے پر غلبہ پا لیتے ہیں اور پھر تکہ بوٹی کر دیتے ہیں، آج کے ان نازک ترین حالات میں، ان پرفتن حالات میں اور دجالیات کے اس ماحول میں
اس قسم کی قرآن کا مطالعہ، اور خصوصاً ان ایسی آیات کے جو میں آپ کے سامنے بھی پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے آپ کو سبق کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا مطالعہ اور ان کی تشریح بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم منافقین کی منافقت سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو کچھ توجہ طلب امور ہیں اس آیت کی روشنی میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، منافق ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب اور کیسے موقع پا کر اہل ایمان کے ایمان پر وار کیا جائے۔ نمبر 2، اور یہ وار عام کھلے کافروں کے حملے اور وار کی نسبت زیادہ تباکن ہوتا ہے، کیونکہ یہ وار اعتراضات اور شکوک و شبہات کی صورت میں، ہمدردی اور خیرخواہی کے اسلوب میں آپ کا مومن بھائی کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کچھ؟ یہ حملہ، یہ وار ہمدردی کے روپ میں آپ کا مومن بھائی کر رہا ہوتا ہے، بظاہر کوئی غیر نہیں کرتا، جبکہ در حقیقت وہ غیر ہی ہوتا ہے اور کھلے کافروں کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 3، غزوہ احد کے شدید جانی مالی نقصان کے بعد منافقین نے یہی کام کیا اور مسلسل بھرپور وار کرتے رہے کہ دیکھ لو، ہماری بات مان لی جاتی تو یہ نقصان کبھی نہ ہوتا، ہمیں کچھ سمجھا ہی نہ گیا، ہماری بات ہی نہ سنی گئی، ہمارا مشورہ مانا نہ گیا، یوں فضول میں اتنی قیمتی جانیں چلی گئیں۔ اگر واقعی یہ لڑائی اور جہاد کا موقع ہوتا تو ہم ضرور شریک جنگ ہوتے، اگر یہ مقتولین ہماری طرح شریک جنگ نہ ہوتے تو یوں خواہ مخواہ مارے نہ جاتے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس مقام پہ رکیے، ٹھہریے اور سوچیے کہ کیا اسلوب کلام بدل کر منافقین کا یہ اکلوتا اور بے بنیاد اعتراض کہ ہماری رائے مان لی جاتی تو صورتحال یوں نہ ہوتی، مشورے کے بعد طے ہو جانے والی جنگی پالیسی پر اعتراض نہیں ہے جو وحدت کے لیے تباہ کن ہے؟ دوسری حقیقت جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ یہ اعتراض اور یہ عدم اطمینان محض عام قیادت پر نہیں، بلکہ صاحب نبوت و رسالت محمد الرسول اللہ پر ہے۔ یہ عدم اعتبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر، بلکہ یہ عدم اطمینان ہے خود اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر، جس کی اجازت اور حکم سے غزوہ احد کا آغاز ہوا۔ یہ صرف اپنی رائے کو اللہ اور رسول اللہ کے فیصلے پر فوقیت اور برتری دینا نہیں، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طے شدہ فیصلے پر اور اس فیصلے پر دل و جان سے قربان ہو جانے والے صحابہ پر کھلی تنقید ہے اور اجازت خداوندی کی تغلیط ہے۔ اللہ کی اجازت سے ہوا تھا نا غزوہ احد، یہی تو کفر ہے، اس طرح کی کھلی تنقید یہی تو کفر ہے، اور یہ کام منافقین کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، کمزور مسلمان بھی نہیں کر سکتا، ضعیف مسلمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی علام الغیوب ذات نے ان پر اور ان کے وسوسوں سے متاثر ہونے کی صورت میں متاثرین وسوسہ پر کفر کا فتویٰ پہلے صادر فرمایا اور ان کے وسوسوں کا ذکر جوابات کے ساتھ بعد میں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، ہر دور اور ہر زمانے میں منافقین کی یہی ریت اور یہی رویہ رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر دور میں منافقین کا یہی رویہ رہا ہے جس کی بنیاد پر ان کا کفر بے نقاب اور اسلام اور اہل اسلام سے دعوت بے پردہ ہوتی رہتی ہے۔ ابھی چند سال قبل رمضان نشریات میں ایک مشہور چینل پر دشمنان صحابہ کے ایک نمائندے نے اپنے منہ کے راستے اندر کی نجاست اور غلاظت انڈیلتے ہوئے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صرف اس پر بس نہیں کی،
بس نہیں کیا اس نے. مزید کہا کہ رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اپنی گفتگو کا نتیجہ برآمد کرتے ہوئے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو نبی مکرم نے معافی دی تھی انہی لوگوں کی نسل نے بعد میں کربلا برپا کیا. ثم انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ اس گفتگو کی سنگینی کو ملاحظہ کریں. صحابہ پر کفر کا فتویٰ جھاڑ دیا، ایک. نبی مکرم کے معاف کرنے پر اعتراض کر دیا، دو. نبی مکرم کی فراست اور ذہانت پر اعتراض کر دیا، تین. نبی علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے پر حملہ کر دیا، چار. اور نبی مکرم کی فراست پر، بلکہ نعوذ باللہ میں کوئی لفظ کہنا نہیں چاہتا، نقل کفر نباشد، نبی علیہ السلام پر اس طرح حملہ کر دیا کہ نبی مکرم کو علم تھا کہ یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، پھر بھی معاف کر دیا. اب بتائیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوئے تھے وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی نبی نے معاف کر دیا. یہ نبی علیہ السلام پر کتنا بڑا حملہ. جب یہ آپ نے سوچا، اور یہ بات پاکستان کے اہم ترین بڑے چینل، مشہور چینل کے اوپر رمضان نشریات میں ایک بندے نے کی، دشمنان صحابہ کے نمائندے نے یہ بات کی کہ نبی علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے، پھر بھی معاف کر دیا، اور انہی کی نسل نے کربلا برپا کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ معافی دینا غلط تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ اگر ان کو معافی نہ دی جاتی، یہ قتل کر دی جاتی تو کربلا نہ ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ پر اعتراض تو خود اللہ کے علم و حکمت پر اعتراض ہوا. یہ صرف رسول اللہ پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ نے جو عمل بھی کیا اللہ کی مرضی سے کیا، معاف کیا اللہ کی مرضی سے کیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بلکہ یہ گفتگو کہ فتح مکہ پر جو مسلمان ہوئے تھے وہ دل سے نہیں ہوئے تھے، یہ تو قرآن کی صداقت پر اعتراض ہوا. اور یہ لوگ نہ قرآن کو اصلی مانتے ہیں، نہ صحابہ کے ایمان کو مانتے ہیں، نہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو دیگر کو اہمیت دیتے ہیں. ساری باتیں اس بندے نے رمضان نشریات میں جو بکواس کی، منہ سے جو نجاست انڈیلی، اس کے نتائج ہیں. قرآن کی صداقت پر اعتراض ہو گیا. وہ قرآن جس نے فتح مکہ سے پہلے سورۃ الممتحنہ میں عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ کی صورت میں صحابہ کو کافر رشتہ داروں کے اسلام قبول کرنے کی امید دلائی، بلکہ نوید سنائی. ابھی فتح مکہ نہیں ہوا، لیکن سورہ ممتحنہ میں پہلے سے آیت آ گئی کہ کچھ مشکل نہیں، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور تمہارے ان رشتہ داروں کے درمیان جن کی تمہیں یاد بھی آتی ہے بے اختیار. آخر خونی بلڈ رشتے ہوتے ہیں نا، خونی رشتہ ہوتا ہے، چاہے وہ خونی رشتہ کافر کیوں نہ ہو، یاد تو آتا، ہمدردی تو ہوتی ہے. اور سب سے بڑی ہمدردی یہ کہ جس طرح رسول اللہ پر ایمان لا کر ہم جہنم سے بچ گئے، اللہ کرے میرا باپ بچ جائے، میری ماں ایمان لا کے بچ جائے، میرا بچہ ایمان لا کے بچ جائے، میری بیوی ایمان لا کے بچ جائے، میرا شوہر ایمان لا کے بچ جائے. صحابہ مدینے میں بیٹھ کر پریشان ہوتے رہتے تھے، کڑتے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو حالت کفر میں ہمارے باپ پہ، ماں پہ، بہن پہ، بھائی پہ، بیٹی پہ، بیوی پہ، شوہر پہ حالت کفر میں موت آ جائے اور وہ جہنم رسید ہو جائے. اللہ نے فتح مکہ سے پہلے اس غم میں مبتلا صحابہ کو امید دلائی قرآن کریم کے ذریعے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ مکہ میں جو موجود لوگ ہیں انہیں اسلام کی نعمت عطا کر کے تمہارے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے، تمہارے دلوں کو جوڑ دے. ابھی فتح مکہ نہیں ہوا، پہلے امید دلائی، نوید سنائی. اور پھر جب مکہ فتح ہوا، لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کی گواہی پر اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ پہنچی، مکہ فتح ہو گیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. فتح مکے پر مسلمان ہونے والوں کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے. ایک جگہ نہیں، دو جگہ دے رہا ہے، پوری سورت اتار دی. اور یہ خناس بندہ دشمنان صحابہ کا نمائندہ رمضان نشریات میں بیٹھ کر
ہم کھوتوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ جب فتح ہوا تو جو مسلمان ہوئے وہ دل سے نہیں ہوئے تھے، اور یہ بھی الزام لگا دیا کہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ دل سے نہیں ہوئے، اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ دل سے ہوئے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی سر، قصہ مختصر یہ کہ صلح کے رنگ میں جنگ اور خیرخواہی کے روپ میں بدخواہی کل کے منافقین کی اولین علامت تھی، تو آج کے منافقین کی بھی یہی نشانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان شیطانوں سے اللہ بچائے۔ سچ کہا قرآن نے، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کافروں کی تدبیریں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک پڑیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ ہے خواتین و حضرات، قرآن کریم نے اس آیت میں جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، سورہ آل عمران 149، اس میں واشگاف الفاظ میں فرما دیا کہ مومنوں، ان کافرین اور منافقین کی باتوں پر نہ جانا، وگرنہ یہ لوگ ہمدردی اور خیرخواہی کے روپ میں تمہیں دین سے پلٹا کر تمہیں مرتد بنا دیں گے۔ یہ ہے جی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین کی مفصل تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی، انشاءاللہ اس پر بات ہونی، اس آیت کے تحت بہت سے پہلو آئیں گے انشاءاللہ۔ میں ترتیب کے ساتھ پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن جو مجھے خوشی ہے ذالکما مما علمنی ربی، وہ بھی بیان کرتا ہوں، جو مجھے افسوس ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ حیرت ہے، قرآن کریم ابھی آئندہ کی آیات میں جاں بجا منافقین کی جانب سے ہمدردی اور خیرخواہی کے روپ میں کیے جانے والے اعتراض ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو اس قدر جانی نقصان تو نہ ہوتا کا ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر سے پہلے ان منافقین اور کافرین سے اہل اسلام کو دور رہنے کا حکم جاری کرتا ہے، مگر مفسرین اپنی تفاسیر میں منافقین کی خیرخواہی کے روپ میں اس بدخواہی کو زیر بحث آیت کی تفسیر میں ذکر نہیں کرتے۔ جو منافقین نے خیرخواہی کے روپ میں بدخواہی دکھائی، مفسرین آیت کی اس تفسیر میں اس بدخواہی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ آیت نمبر 149 جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، آیت کو بالعموم صرف اس پس منظر میں بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں شکست سے دوچار ہونے کے بعد کفار اور منافقین اہل اسلام کو اسلام سے یوں برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو تمہیں ضرور فتح حاصل ہوتی، لہذا واپس اپنے آبائے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ حالانکہ پہلی حقیقت یہ ہے کہ احد میں شکست ہوئی نہیں ہمیں۔ یہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے سیرت کی کتابوں پر بھی، اور اسی سے متاثر ہو کہ جو مفسرین نے تفاسیر میں اس آیت کے ذیل میں، ان آیات کے ذیل میں جو غزوہ احد کے بارے میں لکھ دیا کہ غزوہ احد میں شکست ہوئی، حالانکہ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ احد میں شکست سرے سے ہوئی نہیں۔ احد میں شکست سرے سے ہوئی نہیں مسلمانوں کو، البتہ کفار کی نسبت مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ عقل کا حکم اور کائناتی سچائی یہی ہے کہ حق سچ کو میدان جنگ میں ہمیشہ فتح نصیب نہیں ہوتی، لہذا اس بنیاد پر آبائی دین کی طرف لوٹانے کی مذموم کوشش ناپائیدار اور غیر متاثر کن ہے، جبکہ بدر کی فتح مبین سب کے سامنے تھی جس میں مسلمان فاتح تھے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ مفسرین اس آیت کو جس پس منظر میں ذکر کرتے ہیں اور جس کا ذکر ابھی ہم کر چکے ہیں کہ غزوہ احد میں شکست کے بعد کفار بلکہ منافقین بھی مسلمانوں کو آبائی دین کی طرف لوٹنے کا مشورہ دے رہے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہوتا، محمد سچے ہوتے تو شکست کیوں ہوتی۔ اس پس منظر کا اس آیت کی تفسیر کو اس پس منظر میں کرنا، تو اس پس منظر کا قرآن کریم کی ان آیات میں سرے سے تذکرہ کیا، اشارہ تک نہیں ہے۔ یہ جو ہم آیت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر تم نے کافروں کی پیروی کی تو یہ تمہیں مرتد کر دیں گے، اس پس منظر میں یہ کہنا کہ غزوہ احد میں شکست کے بعد کافر اور منافقین مسلمانوں سے کہتے رہے کہ یہ دین سچا ہوتا، محمد رسول اللہ سچے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں اس طرح شکست نہ ہوتی، آ جاؤ واپس آبائی دین کی طرف۔
تو یہ جو پس منظر قرآن کی آیت کی تفسیر کا یہ پس منظر، اس پس منظر کا تو ان آیات میں سرے سے تذکرہ ہی نہیں، اشارہ تک نہیں. اور جس سیاق کو ہم بطور تفسیر آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ خلیق الرحمن ذکر کر رہا ہے بغیر کسی تعلق کے، جس سیاق میں، وہ سیاق کیا، ہمارا مشورہ ہماری رائے مان لی جاتی تو یوں جنگ نہ ہوتی، نہ اس قدر شدید جانی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا. جس سیاق میں یہ آیت اتری اس کا تذکرہ بعد کی آیات میں اسلوب بدل کر تکرار کے ساتھ اور مکمل وضاحت اور سرات کے ساتھ ہے، مگر اس کے باوجود اس سیاق کو آیت کے پس منظر، شان نزول اور تشریح اور تفسیر کے طور پر توجہ حاصل نہ ہو سکی جو کہ ہونی چاہیے تھی، اور جس کی بدولت منافقین کی منافقت زیادہ بہتر طور پر بے پردہ ہو جاتی ہے اور مسلمان منافقین بارے زیادہ حساس و چکنے ہو جاتے ہیں. قصے مختصر خواتین و حضرات یہ کہ اس آیت کی تشریح میں یہ پس منظر بیان کرنا کہ غزوہ احد میں شکست ہوئی تو منافقین نے مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا اور کافروں نے بھی آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ، یہ دین سچا ہوتا تو شکست نہ کھاتا. اس پس منظر میں بیان کرنا اس آیت کا، تو یہ پس منظر تو کہیں سرے سے قرآن کی آیت میں ذکر ہی نہیں. قرآن کی آیت کی تشریح کے لیے تو سب سے بہترین طریقہ خود قرآن کریم کا سیاق و سباق ہے. ایک تو ہمیں سب پتہ ہے نا قرآن کی آیت قرآن کی تشریح کرتی ہے، تو قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھ کر قرآن کی تشریح سب سے بہتر ہے. تو جہاں قرآن کریم میں یہ کہا گیا اگر تم نے ان کافروں کی اطاعت کی، پیروی کی، تو یہ تمہیں دین سے واپس ہٹا کے تمہیں مرتد بنا دیں گے، تو اس کے سیاق و سباق میں ہے کیا؟ اور ویسے بھی یہ اسپیشل منافقین کے لیے، علامہ روح المانی تو کہتے ہیں کفروں سے مراد ہی منافقین ہے، اگرچہ دونوں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، منافقین اور کافرین دونوں ہیں. منافقین اس لیے مراد ہے کہ آگے منافقین کا ذکر ہے، کافرین بھی اس لیے مراد ہے کہ آیت سے پہلے کافروں کا ذکر ہے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کیا تھا. سیاق و سباق کے اثرات ہوتے ہیں آیت کے اوپر. تو پس منظر میں یہ بیان کرنا کہ غزوہ احد کی شکست کے بعد کافرین اور منافقین آبائی دین کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتے رہے صحابہ کو کہ آبائی دین کی طرف لوٹ جائیں، یہ بیان کرنا، حالانکہ اس سیاق و سباق کا تذکرہ سرے سے نہیں آیت میں. آیت میں کون سا سیاق و سباق ہے؟ آیت میں جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 3، 4، 5 آیت نمبر 154 میں، 56 میں، 162 میں، 167 میں، 168 میں منافقین کی بات بار بار ذکر ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بات مان لی جاتی تو اتنا شدید ترین نقصان غزوہ احد میں ہوتا ہی نہ، بلکہ جنگ ہی نہ ہوتی، ہم یوں جنگ ہونے ہی نہ دیتے اگر ہماری بات مان لی جاتی، اور ہمارے یہ مقتولین اتنی بڑی تعداد میں نہ ہوتے اور ہمارے اتنا شدید ترین نقصان نہ ہوتا. یہ اتنا کاری حملہ تھا مسلمانوں کے اوپر، اس قدر بر موقع حملہ تھا. اس کاری وار سے صحابہ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کافروں پر فتویٰ لگا دی، یہ کافر اور بےایمان ہے، یہ کافرین اور منافقین، تم نے ان کی بات نہیں ماننی. پھر ان کافروں اور منافقین کی کا پول کھولا، پہلے فتویٰ لگایا، پول بعد میں کھولا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہماری بات مان لی جاتی تو یوں نقصان نہ ہوتا. یہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ جب آیات اپنے مقام پر آئیں گے اور خدا ان پر شدید تنقید کرے گا تو انشاءاللہ وہاں ساری کھل کے بات ہوگی. کس سے مختصر یہ ہے کہ اس آیت کا خلاصہ در خلاصہ یہی ہے کہ اے مومنوں، تم نے منافقین کی باتوں پر کان نہیں دھرنا. جو وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، رسول اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں، تم نے ان کی بدگمانیوں میں نہیں آنا، ان کا شکار نہیں ہونا، ورنہ یہ تمہیں مرتد کر دیں گے. آیت کی تفسیر انشاءاللہ چلتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا